رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ترمذی شریف کی روایت ہے ان الصائم تصلی علیہ الملائکہ اذا اکل عنده حتی یفرغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ روزے دار کے پاس کوئی بیٹھ کر کھاتا رہے پیتا رہے. اس روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ چونکہ روزہ صبر کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، تو جب روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو اس کے صبر پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز سے رکنے پر انعامات ملتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو مقدس مخلوق ہے، فرشتے جن سے گناہ بھی نہیں ہوتا، جن کے اندر اللہ نے نفس نہیں رکھا، وہ ان کے لیے، اس روزے دار کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ایک اور روایت ہے جو میں ابھی اس کا تذکرہ کروں گا، یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے. جب نفلی روزے کا اتنا ثواب ہے تو جو فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، اس کا کتنا ثواب ہوگا. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فرض روزہ چونکہ سب امت مسلمہ پر فرض ہے تو ہر ایک کو روزہ رکھنے کا اہتمام لازمی ہے. ایسا نہ ہو کوئی اس بات کو دلیل بنائے کہ روزہ دار کے سامنے ہم کھا رہے ہیں تاکہ جو ہے اس کے درجات بلند اور فرشتے اس کے لیے دعا کریں. چونکہ نفلی روزے کا منظر ہے، فرض روزہ چونکہ سب پر لازمی ہے، وہ سب کو رکھنا ہے. جیسا آگے ایک روایت کے اندر ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا روزہ نہیں ہے، ان کا روزہ ہے، تو یہ نفلی روزہ چل رہا ہے. باقی فرض روزہ چونکہ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے اور ہر ایک کو رکھنا لازمی ہے. ہاں اس صورت میں فضیلت مل سکتی ہے جیسے گھر میں ایک عورت ہو، اس کو حیض کی بیماری ہو، جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، معذور ہے، بڑھاپے میں ہے، کوئی ایسا مریض ہے جو بغیر کھائے رہ نہیں سکتا، جس کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو وہ بھی جب روزے دار کے سامنے کھائے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی، لیکن تب جب عذر سے وہ روزہ چھوڑ رہا ہو. تو اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ آئے ہمارے ساتھ کھائیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نأکل رزقنا، ہم تو اپنا رزق کھا رہے، وفضل رزق بلال فی الجنہ، اور بلال کا جو عمدہ رزق ہے وہ جنت میں انتظار کر رہا ہے. پھر مخاطب فرمایا اشعرت یا بلال، اے بلال کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے، معلوم ہے، ان الصائم یسبح عظامہ، کہ روزے دار کی ہڈیاں وہ بھی تسبیح کرتی ہے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَ، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مَا أُكِلَ عِنْدَهُ، جب تک اس کے سامنے کھایا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھ کر کھا پی رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی کہ روزہ دار کی بہت بڑی فضیلت ہے. جب اتنی اعلیٰ مخلوق اور مقدس مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ کے مقرب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.